السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ بڑی سیاسی شخصیت کے بیٹے کو اغوا کرنے کی سازش ناکام۔ لاہور میں خفیہ ایجنسیز کا القاعدہ کے انٹرنیشنل ٹیکنیکل سینٹر پر چھاپا، 2 ملزمان گرفتار۔ سیلاب سے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، 118 افراد ہلاک۔ ہر طرف تباہی پھیلانے کے بعد 300 ارب روپے مالیت کا پانی سمندر کی نظر ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کا غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان۔ اب مقابلہ نظریے کی بجائے پیسے اور برادری ازم پر ہوگا۔ ضمنی انتخابات، اصل مقابلہ نون لیگ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان ہے، لیکن انتخابی مہم میں جوش و خروش کی کمی۔ ڈاکٹر عمران فاروق اور منی لانڈرنگ کیس میں نیا موڑ، الطاف حسین سے کئی گھنٹے تفتیش۔ آج ایک زبردست آپریشن کیا پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے، پاکستان کے حساس اداروں نے، اور لاہور میں القاعدہ کا ایک ٹیکنیکل سینٹر، اس کو وہاں پر چھاپا مار کر ایک بڑا منصوبہ جو تھا پنجاب کی ایک اہم سیاسی شخصیت کو اغوا کرنا تھا یا ان کے بچے کو اغوا کرنا تھا، اس کو ناکام بنایا۔ ایک نہایت بڑا آج ایک منصوبہ تخریب کاری کا، وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے اس کو ناکام بنایا۔ لاہور میں یہ اور 2 جو دہشت گرد ہیں جن کا تعلق القاعدہ سے ہے بتایا جاتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 3 لوگ وہاں سے نکل گئے، لیکن جو ایک حیرت انگیز بات تھی سارے آپریشن میں، یہ لوگ ایک جو لاہور کا رہائشی علاقہ ہے وہاں پر رہ رہے تھے۔ ایک کمرے کو، ایک گھر کو انہوں نے رینٹ کیا تھا جہاں پر بڑے جدید آلات تھے، اور تمام جو لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے جو ٹیلی فون کالز کی جاتی تھی، بھتہ لینے کے لیے وہ یہیں سے کی جاتی تھی، لیکن ان کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجی تھی، وہ فون تو یہاں سے کرتے تھے لیکن نمبر افغانستان کا شو ہوتا تھا، اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھتہ وصول کرنے والے اس وقت افغانستان میں ہیں۔ ایک بڑا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گروپ ہے، یہ ماضی میں انہوں نے جو سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، پنجاب کے جو سابق گورنر تھے شہباز تاثیر، ان کو بھی اغوا کرنے میں ان کا کردار تھا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو جو اغوا کیا گیا، وہ بھی اسی گروپ کا شاخسانہ تھا، یہ گروپ اس میں بھی انوالو تھا۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ یہ جو دہشت گرد ہیں کس طرح یہ ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں اس طرح سے رہائش پذیر ہوتے ہیں کہ ہم ان کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ کیا بطور سوسائٹی ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں؟ اور ہمارے خفیہ ادارے، کچھ لوگوں کا خیال ہے اس وقت تک پوری وہ کارکردگی ان کی سامنے نہیں آ سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک پوری سوسائٹی ان کی مدد نہ کرے۔ اس ساری صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ایئر مارشل جناب شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ شاہد صاحب، یہ جو سارا واقعہ ہوا، سارا ایک بڑا انرتھ ہوا گروپ، اور بالکل وہ ہمارے جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر تھے، اور پاکستان کی آج خفیہ ایجنسیز نے یہ سارا کیا ہے آپریشن، اس پر کچھ کامنٹ کیجئے۔ دیکھیں سمیع صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے دہشت گردی کے خلاف، یہ اب ہماری جنگ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ اس میں ہم سب کو مل کر حصہ لینا ہے اس جنگ کو جیتنے کے لیے۔ ابھی تک ایٹ دی ہائیسٹ لیول ہم یہ نہیں طے کر پائے کئی سالوں سے کہ یہ کیا واقعی ہماری جنگ ہے۔ ابھی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں وہ آپس میں اس چیز پہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو جب اب اس کو اون کریں گے، اس کے بعد پالیسی کی بات ہوگی، تو پھر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں کہاں۔ جیسے آپ نے کہا، کیا یہ صرف انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یہ کونا کونا ملک کا جا کے دیکھیں گی؟ ان کے تو اور بڑے کام ہیں۔ فار ایگزامپل آئی ایس آئی مینلی جو ہے وہ ایکسٹرنل انفارمیشن اور انٹیلیجنس کے فرنٹ پہ کام کرتی ہے۔ یہ جو جن کاموں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اور جو ہیں سول ایجنسیز ہماری، یہ ان کے کام ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، اس کے اندر آپ کی سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ٹوٹل مشترکہ وہ بیسیکلی جو سیولین انفورسمنٹ ہے وہ بھی آتی ہے، تو تب یہ جا کے اور پھر آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی 8 کے قریب مختلف ایجنسیز ہیں، اور ہر مرتبہ ہمارے ہاں نام لیا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کہاں تھی، آئی ایس آئی کہاں تھی۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا ہمیں فوری طور پہ جائزہ لینا ہے، پہلے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس کو اون کریں۔ دوسری بات اس کی پالیسی، پچھلے دنوں یہ آپ نے دیکھا انٹیریئر منسٹر جو ہیں انہوں نے پالیسی کا اناؤنس کیا، مگر وہ ایک بڑی جنرل پالیسی کی بات کی گئی۔ اب اس پالیسی کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو سٹیپس
کہ اس کا عمل درآمد کیسے ہوگا. اور یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے آج کی کہ جی ISI نے جا کے کچھ لوگ جو محلوں میں رہتے ہیں ان کو پکڑ لیا, اور یہی لوگ ہیں جو ہمارے شاہد صاحب ہمارے ساتھ رہیے. میں زاہد عابد ہمارے رپورٹر ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس گروہ کا سراغ لگایا اور کس طرح وہ وہاں پر پہنچے. السلام علیکم زاہد عابد صاحب. وعلیکم السلام جی. زاہد یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنا بڑا آپریشن ہوا, اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے, اور ایک بڑی سازش کو ناکام بنایا, بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب کی بڑی سیاسی شخصیت یا ان کے صاحبزادے کو گرفتار کرنے کی یا اغوا کرنے کی یہ سازش میں مصروف تھے. یہ سراغ کس طرح لگایا ایجنسیز نے اس کا؟ جی جیسا کہ آج حساس ادارے کی جانب سے آپریشن کیا گیا ہے, اس میں جو اسے نام دیا گیا ہے وہ القاعدہ کا انٹرنیشنل ٹیکنیکل ہبس اسے قرار دیا گیا ہے, اس پورے جو وہاں پر اکوپمنٹ موجود تھے اسے دیکھ کر, جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جدید ترین قسم کے آلات وہاں موجود تھے, جسے انٹرنیشنل ٹیکنیکل ہب کا نام دینا پڑا ہے حساس ادارے کے لوگوں کو. تو یہ تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہاں وہ آلات نظر آئے ہیں جو کہ عام طور پر انٹرنیشنل گیٹ وے جو پکڑی جاتی ہیں وہاں پر بھی ہمیں بہت کم اس قسم کے آلات نظر آتے ہیں. تو جہاں تک اس کی لیڈ کی بات ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ان کے گروپ کا شخص ہے, افضال نامی ایک شخص ہے, افضال عرف عدنان, اسے گرین ٹاؤن کے علاقے میں آج سے چند دن پہلے دیکھا گیا تھا, جس کی باقاعدہ ریکی شروع کی گئی کہ یہ شخص کس کے پاس آیا اور یہاں کس سے ملنے آیا. تو آہستہ آہستہ جب حساس اداروں نے اس پر کام کیا تو وہ اس انٹرنیشنل گیٹ وے ایکسچینج تک پہنچے, جہاں پتہ چلا کہ یہ تو ایک ایسا بہت بڑا واقعہ یہاں پر ہو رہا ہے جس کا فوری طور پر تدارک ضروری ہے. جس کے بعد آج یہ آپریشن ہوا ہے, اور اس آپریشن میں جو خوشائند چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں بہت بڑے آپریشنز ایسے ہمیں ملے ہیں شواہد, جس کے مطابق جہاں پر بھتے کی کالز کی جاتی تھیں, لوگوں کے فون کالز ٹریس کی جاتے تھے, موبائل فون کے جو ایمی نمبر ہیں انہیں کرپٹ کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے. تو یہ ایک ایسی ٹیکنیکل اچھا زاہد یہ بتائیے گا, کیونکہ وقت کم ہے, بڑی سیاسی شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کی فرسٹ فیملی ہے شاید ان کے کسی ممبر کو یہ اغوا کرنے کی سازش کر رہے تھے. آپ کی حکام سے بات ہوئی, اگر آفیشیل نہیں تو کیا پرائیویٹ کنورسیشن میں بھی کچھ بتاتے ہیں اس حوالے سے کہ ٹارگٹ کون تھا؟ جی ذرائع کے مطابق باقاعدہ تحریری طور پر IG پنجاب کو اداروں کی جانب سے یہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ پنجاب کی ایک سیاسی شخصیت یا کم از کم ان کے بیٹے جو ہیں اس وقت وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں القاعدہ کے لیے, اس لیے ان کی نگرانی اور ان کو سیکیورٹی بڑھا دی جائے. تو آف دا ریکارڈ جو کچھ دبے دبے الفاظ میں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں کسی حد تک یہ ہمارا جو اندازہ ہے وہ شاید حمزہ شہباز کی طرف تمام کڑیاں جا رہی ہیں جو کہ اغوا کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا. اور بہت شکریہ زاہد عابد, بہت شکریہ. شاہد لطیف صاحب دیکھیں یہ ایک کتنا بڑا یہ آپریشن کیا, اور اگر یہ واقعہ ہوتا تو ایک سیاسی ٹرمائل بھی ہوتا پاکستان میں, اور ایک بڑی تخریب کاری, ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی لوگوں میں. لیکن اس آپریشن کے بعد میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو ہم کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں غالباً وہ مطلوبہ نتائج نہیں دے سکی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر گلی محلوں میں رہنے والے لوگ, اگر ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اگر ایجنسیز کو سپورٹ نہ کرے, انہیں انفارمیشن نہ دے, اپنے ارد گرد نظر نہ رکھے, تو ایجنسی کس طرح پرفارمنس دے سکتی ہے؟ میں دو چیزیں ہیں جن پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ چونکہ ایک ہائی پروفائل سیاسی لیڈر کے لیے ایک تھریٹ تھی, تو لہٰذا فوری طور پہ جو آپ کی مشینری ہے وہ موومنٹ میں آ گئی. تو کیا ہمیں عام آدمی کے لیے بھی اتنا ایفرٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ بات کنوے کرنا چاہوں گا کہ ہر پاکستانی کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ کے گھر پہ اٹیک ہونے والا ہے, لہٰذا پوری مشینری کو حرکت میں لائیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ واقعی میں نے پہلے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گلی محلوں میں اور ان کو معلوم ہے کہ یہ ہیومن شیلڈ والی بات ہے نا جی, کہ گلی محلوں میں عام آدمی کی طرح رہو تو اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا. مگر کیا گلی محلے والوں کا یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ان یوزول موومنٹ اور ان یوزول لوگوں کو وہ وہاں دیکھیں تو باقاعدہ رپورٹ کریں؟ اس طرح اگر پوری سوسائٹی مل کے اس مہم میں شامل ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ریٹ آف سکسیس بہت بڑھ جائے گا. تیسرا کامنٹ کہ یہ ٹیکنالوجی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو ہر آپریشن میں کھل کے سامنے آیا کہ ان لوگوں کے پیچھے, اور میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ دہشت گرد صرف لوکل ریسورسز کی بات نہ کریں آپ,
ان کے پیچھے غیر ملکی ایجنسیز ہیں, بہت سارا پیسہ ان کو دیا جاتا ہے, ٹیکنالوجی میں یہ بہت ایڈوانسڈ ہیں, نائٹ ویژن ڈیوائسز, مشین گنز, ریموٹ گنز, یہ انہوں نے جب آپ کی خاص کر دفاعی تنصیبات پہ اٹیک کیے ہیں تو یہ باقاعدہ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہو کے آئے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ مہران کے ڈیفنسز کو پینیٹریٹ کر جائیں, آپ کامرا کے ڈیفنسز کو پینیٹریٹ کر جائیں, آپ جی ایچ کیو کے ڈیفنسز کو پینیٹریٹ کر جائیں. یس, اس کے بعد 2 جیل بریکس بھی ہوئیں. تو یہ بہت آرگنائزڈ ہیں, بہت ٹیکنالوجیکلی ویل سپورٹڈ ہیں. ان کا پوری سوسائٹی کو مل کے مقابلہ کرنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی سکسیز آپ کو روز ملے گی. بہت بہت شکریہ جناب شاہد لطیف صاحب, جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ کو سپورٹ کرے, تبھی ان لوگوں کی نشاندہی ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے. اور جس طرح آج یہ منصوبہ ایک ناکام بنایا پاکستان کی ایجنسیز نے, مستقبل میں بھی پاکستان کے عوام ان خطرات سے محفوظ بنائے جا سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو موجودہ فلڈ ہے, جو پانی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 300 ارب روپے کا پانی سمندر میں چلا گیا تباہی پھیلانے کے بعد. اگر ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کے ذرائع موجود ہوتے تو یہ جو 300 ارب روپے کا پانی ہے اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے, اور وہ جو تباہی ہوئی ہے اس سے بھی ہم بچ جاتے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. سیلاب اپنے ساتھ غریبوں کی عمر بھر کی جمع پونجی اور بہت سی امیدیں بہا کر لے گیا ہے. زیادہ تر گھر کچے مٹی کے تھے جو طوفانی بارشوں اور بکھرے ہوئے سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکے. بہت سے علاقوں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ نے سیلاب کی اطلاع بھی نہیں دی اور لوگوں نے بمشکل اپنی جانیں بچائیں. ہم شہروں میں رہنے والے پکے اور عالیشان گھروں میں بیٹھ کر شاید اس درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے جو اس وقت ان سیلاب متاثرین کو درپیش ہے, جن کی کل کائنات پانی میں بہہ گئی ہے, جنہیں نہ کھانے کو میسر ہے اور نہ پینے کو پانی, جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں اس تکلیف سے کب نجات ملے گی. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے اب تو ختم ہو جائے گا ایک آدھ دن میں, پھر 5-6 دن کا گیپ ہے اور میٹ آفس کے مطابق دوبارہ بارشیں شروع ہوں گی. وہ سلسلہ شاید اتنا شدید نہ ہو جتنا یہ اس دفعہ شدید تھا. اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پانی بہہ گیا, جو سمندر میں چلا گیا, اس کی قیمت اربوں روپے کی تھی. اگر اس پانی کو محفوظ کر لیا جاتا تو شاید ہمیں ہمارے جو بنجر زمینیں ہیں وہ بھی سرزبد ہو جاتی, اور بہت ساری جو بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے شاید اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جاتی. یہ سب معاملہ کیا ہے, اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے NDMA کے ترجمان جناب بریگیڈیئر کامران ضیاء اور دنیا نیوز کے سینئر نمائندے جناب ذوالفقار علی. لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے جناب بریگیڈیئر کامران ضیاء کی جانب. السلام علیکم جناب کامران صاحب. السلام علیکم جی. کامران صاحب, آپ کا جو ادارہ ہے وہ یہ اس ڈیزاسٹر میں مینجمنٹ کرتا ہے, یہ بیان کیجئے گا کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے یہ جب بنایا گیا تھا اس کے بعد اس میں کتنا اضافہ کیا گیا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو چیلنجز ہیں ان کو آپ میٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, کیپیسٹی میں اضافہ بھی بتاؤں گا آپ کو, اور لیکن میں پہلے ایک تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ جی ہزاروں دیہات بہ گئے, اور ساتھ یہ بھی کہ کئی دیہات ایسے ہیں جن کو کہ لوگوں کو انفارم نہیں کیا گیا, بغیر وارننگ کے پانی آیا. ایسا ہرگز نہیں ہے, میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم لوگوں نے نہ صرف یہ کہ جو دریاؤں سے پانی آ رہا تھا ان کو ارلی وارننگ دی, ریڈیو کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, ڈپٹی کمشنرز نے منادی کرائی گئی, پبلک سروسز میسنگ کے ذریعے, اور ہم لوگوں نے کوشش کر کے زبردستی بھی بہت سے لوگوں کو وہاں سے خطرناک علاقوں سے نکالا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نقصانات جو ہیں بہت میں ایک شخص کا دکھ ہے. آج 118 لوگ اس پہ ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں, بٹ جو اگر پچھلے سالوں کی نسبت دیکھیں جب ہزاروں لوگ اس میں جان کھو بیٹھتے تھے, اس لحاظ سے یہ نقصانات بہت کم ہیں. تو جہاں تک اس بات کے تعلق ہے, ہلو جی پلیز, جی بریگیڈیئر ہماری کیپیسٹی کا جی, یہ جو NDMA کو میری جو گزارش یہ ہے کہ NDMA کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ NDMA ایک ادارہ ہے جس کے اندر 200 کے قریب لوگ ہیں. NDMA ایک سسٹم کا نام ہے, اور اس سسٹم میں جس طرح آرمی اس کا نام ہے, جب تک باقی تمام یونٹ, ڈویژنز, بریگیڈ اس میں شامل نہ ہو تو وہ اکیلی کچھ چیز نہیں ہوتی. اس طرح سے NDMA کے اندر PDMAs ہیں, ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, تمام لوگ جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں, پرومسز کے
फेडरल फ्लड कमीशन है, पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट है, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है, ये तमाम लोग मिलके हम लोगों ने प्लान बनाया है। और ये कंटिन्यूसी प्लान जो है इस वक्त हमने इसके दो हिस्से थे। एक था प्रिवेंटिव, जो कि फ्लड आने से पहले हमारी तैयारियां थी, जिसमें कि बंदों को ऊंचा ग्रेजिंग थी, जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई करना था कौन कौन से वल्नरेबल इलाके हैं वहाँ पे उनको मजबूत करना था। उसके अलावा जहाँ पे ब्रीचेस होने थे या लाइकली ब्रीचेस थे वहाँ पे पत्थर बाकी मटेरियल की डंपिंग थी। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की अवेलेबल करना था, जाके ब्रिजेस को या इलाका कट ऑफ हो जाता है तो उसकी ठीक करने के लिए। तो ये तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स था। फिर उसके बाद रेस्क्यू रिलेटेड था, जिसमें बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं। मैं यही जानना चाह रहा था कि आपके पास अपना कुछ निजाम है या आप जो दूसरे इदारे हैं उन पर डिपेंड करते हैं रेस्क्यू के लिए? देखें जी, कोई भी दुनिया में भी कोई अदारा ऐसा नहीं है जो सारी चीजें अपने पास लेकर संभाल के रख के इसको करे। हर एक अदारे के टूल्स होते हैं और उन टूल्स के जरिए ऑपरेट करता है। हमारे पास रिलीफ स्टॉक्स हैं, हमारे पास रेस्क्यू स्टॉक्स हैं, हमारे इक्विपमेंट स्टॉक्स हैं और वही स्टॉक्स हम भिजवाते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइम्स में ऑपरेट करते हैं। 1122 के लोग हैं वो अपना ऑपरेट कर रहे हैं, सिविल डिफेंस कर रहे हैं। हम लोग तमाम को ये एफर्ट्स को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। ये एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन अदारा है जिसके टूल्स ये तमाम डिफरेंट मदद से बरगेजी साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं हमारे नुमाइंदे हैं जुल्फ़िकार अली, उनसे बात करना चाहता हूँ। जुल्फ़िकार अली, ये बताइए, ये जो पानी गया है ये इसका बताया जा रहा है बड़ी मालियत थी और अगर हमारे पास पानी जखीरा करने की इस वक्त कैपेसिटी होती तो उससे हम मिरेकल कर सकते थे और ये जो सारा नुकसान हुआ है इससे भी बच सकते थे। जरा स्पेसिफिकली बताइए। जी बिल्कुल समी साहब, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो आज 20 तारीख तक समंदर में डाउन स्ट्रीम कोटरी जा चुका है। इसकी मालियत का मैं इस तरह से बताऊंगा कि 50,000 रुपए फी एकड़ फीट पानी है। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और जो फसलें पैदा होती हैं इसकी ये एवरेज मालियत है। तो तकरीबन 300 अरब रुपए का पानी जो है वो जा चुका है और तकरीबन 1.5 MF पानी जो है वो मुख्तलिफ दरियाओं में समंदर की तरफ रवाना हुआ है। तो ये 450 अरब रुपया गया है। और ये मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताने लगा हूं कि ये 450 अरब रुपया वो है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली पर सब्सिडी विड्रॉ की है। गरीब की बिजली महंगी हुई है, सनतकार की बिजली महंगी हुई है, तो ताजर दुकानदार की बिजली महंगी हुई है। हर 65% तक बिजली हमेशा महंगी हुई है। अगर ये पानी आज किसी डैम में स्टोर हुआ होता तो इस बिजली को महंगा करने की कतन कोई जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात और सुनिए, 4 डैम हमारे पाकिस्तान में प्लान हुए हैं। एक का नाम खोड़ी है, एक का नाम भाषा है, एक योगो है और एक जो है वो सिकरदू है। इन चारों में 23 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करने की गुंजाइश है। पिछले साल भी यही ड्रामा हुआ था। 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम कोटरी समुद्र में जाया हुआ है। सबको तबाह कर गया, सबकी फसलें ले गया, सबके घर उजाड़ गया और अपनी मालियत का 300-400 अरब का पानी समंदर में चला गया। तो ये इससे बड़ा जुल्म और क्या? अच्छा, एक जुल्फ़िकार, मैं देख रहा था आप ही की रिपोर्ट थी जिसमें आपने बताया कि इंडिया में जो सतलुज और ब्यास है उसमें पानी 35% जखीरा उन्होंने कर लिया, जबकि हमारे यहाँ जो दरियाओं से पानी जखीरा करने की हमारी इस्तेताद है वो सिर्फ 13% है और दरियाए नील तकरीबन 250-300% वो पानी सिक्योर कर सकते हैं। और इसी तरह जो रिवर कोलोराडो है अमेरिका में उसमें तो वो 500% पानी जखीरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल समी साहब, ये देखें दुनिया जो अपनी प्लानिंग के तहत जिंदा है। मैं कहता हूँ कि ये सतलुज और ब्यास वो दरिया हैं जो पाकिस्तान के थे, जो तकसीम से पहले जो मुश्तरका दरिया थे, ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमने उनको बेचे हैं। लेकिन उनका देखिए उन्होंने इनका पानी इंडिया ने 99% यूटिलाइज कर लिया है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है वहाँ पे 35% है और हम अपने जो प्रीशियस वाटर है, जो हमारा सोना है, चांदी है, जो इतना महंगा पानी है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने खुद अपनी आंखों से बलोचिस्तान वहाँ पे ये जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे और सिंध में जानवरों के पानी के बगैर ड्राउट के दौरान ढांचे देखे हैं जो पानी के बगैर मर गए हैं। इंसान जो है वो पानी के बगैर मरते हुए वहाँ पे मैंने देखे हैं। आज चोलस्तान जाके देखेंगे लोग ब्रैकिश वाटर पानी पीते हैं जमीन से निकाल के। इतनी बड़ी नेमत को इस तरह से जाया करना मैं समझता हूँ बड़ा नेमत भी है। अच्छा, और सबसे बड़ी बदइंतजामी भी है। जुल्फ़िकार, एक और बयान कीजिएगा। हम ये खबरें रोजाना आती हैं कि भारत ने इतने लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया, इतने लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया बगैर इतला के।
یہ بیان کیجیے گا کہ ہمیں پتا کیوں نہیں چلتا کہ بھارت نے پانی چھوڑا ہے، یہ واقعی وہ پانی چھوڑتا ہے یا ہمیں کچھ مسکنسپشن ہے؟ نہیں دیکھیں، ان کے پاس چناب کی ابھی جو تنازع چناب کا تھا، چناب کے اوپر ان کے پاس صرف ایک سٹوریج ہے جس کا نام بغلیہار ہے۔ سمیع صاحب وہاں پہ 2 لاکھ ایکڑ فٹ یعنی 1,85,000 ایکڑ فٹ پانی وہ چھوڑ سکتے ہیں اگر تمام اپنے ڈیم گیٹس کھول دیں۔ تو ان کو وہ پاگل تو نہیں ہے ہماری طرح کہ سمندر میں پانی جانے دیں، وہ اپنا ایک قطرہ بھی جو وہ پاکستان کو نہیں دیتے ہیں ضائع کرنے کے لیے۔ یہ وہ پانی ہے جو اوپر سے بارشوں کے ذریعے آیا اور انہوں نے اپنے ڈیم کے دروازے کھولے اور نیچے پاکستان کو ڈاؤن سٹریم آ گیا اور اس نے یہاں پہ تباہی پھیلا دی۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اپنے دریاؤں کا پانی سٹور کریں، اور جہاں تک ان کے اطلاع دینے کا تعلق ہے تو دیکھیں وہ آپ کو اطلاع کیوں دیں گے؟ بھائی آپ کا وہ اسٹیبلشڈ آپ کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، تو جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا فائدہ تھوڑی سوچتا ہے، وہ تو آپ کا ہمیشہ نقصان سوچتا ہے۔ جہاں تک بات رہی ان کے دریاؤں کے پانی کی اور سٹور کی، تو آپ ان کے ساتھ پاکستان ایک مطالبہ کرتا ہے کہ آپ دریائے چناب پر صرف ہمیں دیکھیں، دریائے چناب سے جب پانی پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو یہ میکنور کا ایک پل ہے، وہاں سے بتاتے ہیں انفارمیشن۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بغلیار سے بتائیں، ہمیں سلال سے بتائیں، تاکہ ہمیں کم از کم 12-14 گھنٹے ملیں۔ 14 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے ملتے ہیں پاکستان میں مرالہ براج پہ پانی پہنچنے میں، اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ذوالفقار، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑا ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ اگر یہ پانی ذخیرہ کر لیا جاتا تو اس سے جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے نہ تو وہ اضافہ کرنا پڑتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو بنجر زمینیں ہیں ان کو بھی پانی ملتا، وہاں پہ بھی زراعت ہوتی اور تمام پاکستانی اس کا ثمر اٹھاتے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے جناب امتیاز عالم سے، اور ان سے بات کریں گے کہ یہ کیسا پاکستان کا نظام بننے جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں پاکستان کی بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ یہ کس طرح کی سیاست ہے جس کی بنیاد غیر جماعتی نظام پر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیوں وہ نظام اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ڈکٹیٹر اور آمرانہ سوچ کا حامل ہے؟ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت ملک میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ 2 صوبے سندھ اور کے پی کے نے اعلان کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، جبکہ صوبہ پنجاب جو 65% پاکستان کی آبادی جس صوبے پر مشتمل ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو مرکز میں بھی اس وقت حکمران ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں گے۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو غیر جماعتی انتخابات ڈکٹیٹرز نے کرائے، آمروں نے کرائے، کیونکہ اس وقت شاید وہ سیاستدانوں کو برا بھلا کہہ کر حکومت میں آئے تھے اور انہیں ضرورت تھی نئے لوگوں کی، پرانی سیاسی جماعتوں کی انہیں ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے وہ سیاسی جماعتوں پر انتخابات انہوں نے نہیں کرائے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی اداروں کی اہمیت بڑھ گئی ہے، نہ صرف یہ جو لوگوں کے مقامی مسائل ہیں، لوگوں کے جو امپورٹنٹ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ ادارے بہت اہم ہوں گے، بلکہ مستقبل کی لیڈرشپ بھی فراہم کریں گے۔ تو ایسے موقع پر، ایسے حالات میں جب ہم بات سیاست کی کر رہے ہیں تو غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرانے کی کیا منطق ہو سکتی ہے، کیا سوچ ہے جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ وہ غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن کروائیں؟ یہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم چلیں گے اسلام آباد، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی جناب امتیاز عالم صاحب۔ السلام علیکم امتیاز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ امتیاز صاحب، یہ بیان کیجیے گا کہ جمہوری نظام ہے، جماعتی بنیادوں پر وفاقی حکومت بنی، صوبائی حکومت بنی، تو غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کیوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا رجحان نہیں ہے، اور یہ اگر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا تو اسے وہ سپریم کورٹ کاٹ دے گی، اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، اور جو ہماری جمہوری روایت ہے اس کے خلاف ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ہے۔ اور اس سے بہتر ہے کہ یہ الیکشن جس طرح کے باقی 2 صوبوں میں پارٹی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور جیسے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی لکھا ہوا ہے، ویسے ہی پنجاب میں بھی ہونے چاہیے۔ پارٹیاں ڈرتی اس لیے ہیں حکومتیں کہ پارٹیاں تقسیم بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر ٹکٹ دینا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک کو ٹکٹ دیا، 4 گروپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غالباً پی ایم ایل این پنجاب میں سوچ رہی ہے کہ پارٹی تقسیم نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر آزاد امیدوار ہوگا تو اسے پارٹی میں شامل کرنا آسان ہے، اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے پیچھے کی سوچ کے پیچھے یہ مفاد چھپا ہوا ہے۔
لیکن یہ ہمارے ملک کا تجربہ رہا ہے کہ غیر سیاسی الیکشن اس لیے کرائے جاتے رہے تاکہ پارٹیوں کا ستیہ ناش ہو جائے اور غیر سیاسی لوگ آ جائیں. آج بھی ہماری پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں جو نان پارٹیز الیکشن میں جن کا کیریئر بنا, اس وقت ان کی اکثریت ہے اس پارلیمنٹ میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو, مقامی حکومتوں کو رکھنا چاہیے سیاسی تربیت گاہ کے طور پہ, تاکہ لوگ وہاں سے ٹرینڈ ہو کر آئیں اور صوبائی سطح پہ پھر آئیں, پھر مرکزی سطح پہ آئیں, قومی اسمبلی میں آئیں اور قانون سازی کریں. یہ ایک تربیت گاہ بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک پہلو ہے پنجاب کا جو لا آیا ہے, لیکن وہ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر ابھی پارٹیاں اپنا امیدوار نامزد کریں گی تو نامزد کر سکتی ہیں اور نشان بھی لے سکتی ہیں. اچھا امتیاز صاحب یہ بیان کیجئے گا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب سیاست میں نظریہ ختم ہو گیا, وہ جو ایک خدمت کا جذبہ ہوتا تھا وہ نہیں, اب ہر جماعت الیکٹیبلز کے لیے جا رہی ہے, انہیں وہ امیدوار چاہیے جو جیت سکتے ہوں الیکشن. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو جیتے گا وہ سارے کے سارے جو حکومتی جماعت ہے اس میں شامل ہو جائیں گے. اور اس پر بھی کمنٹ کیجئے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن سے پہلے بہت سارے گروپس کو پارٹیوں میں شامل کیا گیا تو ان سے وعدے کیے گئے تھے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, تو اس لیے کھلا میدان ان پر چھوڑا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی جیت کے آئے گا اس کو شامل کر لیا جائے گا, اور اپنی صفوں میں کوئی جو تقسیم ہے اس سے پارٹیز بچنا چاہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک داؤ ہے جو لگایا جا رہا ہے. اس کا نقصان پارٹی ڈھانچوں پر ہوگا. پارٹیاں اس سے مقامی سطح پہ بالکل ان کی ان کا رنگ اور ان کی حیت بدل جائے گی. یہ جو لوگ آتے ہیں منتخب ہو کر اپنے برادری کی بنیاد پر یا مقامی گروپوں کی بنیاد پر وہ کولیشنز بنا لیتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح مقامی سطح پہ تباہ ہوئی ہے, اور PMLN جو دوبارہ سے ایک پارٹی کے طور پہ دوبارہ بحال ہوئی ان انتخابات میں, اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. کیونکہ جو لوگ سیاسی بنیاد پر, نظریاتی بنیاد پر اور مشن لے کر آتے ہیں پارٹیز میں, ان کی پھر اوقات نہیں رہتی. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو صوبائی کونسلر ہے, یہ لوکل کونسلر ہے, یہ یونین کونسل میں ہے, یہ ڈسٹرکٹ کونسل میں ہے, اس کے ساتھ اتنی برادری ہے. تو وہ جو برادری کی بنیاد بنتی ہے اور مقامی طاقت کی بنیاد بنتی ہے وہ غیر سیاسی ہوتی ہے. وہ آج ایک پارٹی کے ساتھ نہیں کرتے, دوسری پارٹی کے ساتھ ہوں گے. ہم نے دیکھا جو کنونشن لیگ بنائی گئی تھی وہ بھی اسی ڈھرے میں بنائی گئی تھی ایوب خان کے زمانے میں, کہ بیسک ڈیموکریٹس منتخب کیے گئے اور وہ انہوں نے ایوب خان کو منتخب کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو آمرانہ ڈھانچہ ماڈل ہے وہ نہیں چلے گا, پارٹیاں اس میں ختم ہو جائیں گی. اور کل کو جب پارٹی کی حکومت جائے گی یا وہ غیر پاپولر ہوگی, دوسری پارٹی آنے لگے گی, تو یہ سب لوگ با جماعت ہزاروں ساتھیوں سمیت چھوڑ کر چلے جائیں گے دوسری پارٹی میں, اور دوسری پارٹی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب امتیاز عالم, جو کہہ رہے تھے کہ پارٹیز کو سوچنا چاہیے اور یہ جو معاملہ ہے اس کو جماعتی بنیادوں پر ہی الیکشن کو ہونا چاہیے, بلدیاتی, کیونکہ اس کا سیاسی ڈھانچے پر برا اثر پڑے گا اگر یہ غیر جماعتی بنیادوں پر کیے گئے. اور مستقبل میں جا کر بہت سارے لوگ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ پارٹیز کو چھوڑ جائیں اور برادریزم کو فروغ ملے گا, نظریے کی سیاست, خدمت کی سیاست دفن ہو جائے گی. جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو مقامی طور پر تباہ کیا, اگر اب مسلم لیگ نون نے وہی کام کیا تو جو ایک دوبارہ اس کا ارتقا ہوا ہے بطور پارٹی, مستقبل میں اس کو شدید نقصان پہنچے گا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے لنڈن میں اپنے بیورو چیف جناب اظہر جاوید سے. ان سے جانیں گے کہ الطاف حسین صاحب کے مقدمے کی کیا صورتحال ہے, ان کے ساتھ نئی انویسٹیگیشن کی گئی, اب اگلا قدم کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہم اپنے مختلف نمائندوں سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ 22 اگست کو جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں کون سی جماعت جیتے گی. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. لندن سے خبریں آ رہی ہیں کہ کل وہاں پر MQM کے رہنما جناب الطاف حسین سے دوبارہ انویسٹیگیشن کی گئی. یہ معمول کی انویسٹیگیشن تھی, شیڈیولڈ انویسٹیگیشن تھی, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو سرنڈر ڈیٹ کہا جا رہا تھا. اس بات کا امکان تھا کہ ان کو کل گرفتار کر لیا جاتا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین نے اپنے آخری خطاب میں یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا. لیکن وہاں پر گفتگو ہوئی انویسٹیگیٹرز کی ان کے ساتھ, اور بتایا جا رہا ہے کہ انہیں مزید مہلت ملی ہے, 3 ہفتے کی مہلت ملی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی انہیں بلایا جا سکتا ہے, انویسٹیگیٹرز انہیں بلا سکتے ہیں. اب آگے کیا ہو سکتا ہے, ان 3 ہفتوں میں کیا صورتحال ہے, انویسٹیگیشن کن مراحل میں ہے, یہ جاننے کے لیے ہم لندن چلتے ہیں. ہمارے بیورو چیف جناب اظہر جاوید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب اظہر صاحب.
جی وعلیکم السلام سمیع صاحب۔ اظہر جاوید، بڑی اسپیکولیشن ہو رہی تھی کل، یہ پہلے تو بیان کیجئے گا کہ کتنے گھنٹے تک انویسٹیگیشن ہوئی اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں ایم کیو ایم کے ذرائع کہ اب اگلا کیا سٹیپ ہوگا، کیا الطاف حسین صاحب کے ساتھ دوبارہ انویسٹیگیشن کب ہوگی؟ جی سمیع صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے منی لانڈرنگ کیس میں وہ چل رہی ہے اور اس میں جناب ایم کیو ایم کے قائد جو الطاف حسین ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ثبوت پیش کیے گئے اور کچھ جوابی جو جوابات وہ داخل کرائے گئے۔ گزشتہ روز ان کو دوبارہ بلایا گیا تھا، یہ آلریڈی شیڈیولڈ ڈیٹ تھی، اور اس پر جب گزشتہ روز الطاف حسین صاحب سے پولیس آفیسرز ہیں جو یہاں کی تحقیقاتی ایجنسی ہے سیریس اینڈ آرگنائز کرائم ایجنسی، اس کے آفیسرز نے تقریباً 2 گھنٹے تک ان سے بات چیت کی ہے۔ ان سے جو مختلف جوابات ان کی طرف سے داخل کروائے گئے تھے، جو مختلف ڈاکومنٹس تھے، جو حلف نامے تھے، جو چندہ کی رسیدیں تھیں، وہ ان پہ بات کی گئی، اور اس کے بعد 2 گھنٹے کی تفتیش کے بعد ان کو نیکسٹ پولیس جو ہے وہ 3 ویک کے بعد انہیں کہا گیا ہے۔ یہ سرنڈر ڈیٹ کہلاتی ہے، اس میں پولیس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ اریسٹ کریں گے یا پھر پاسبل نئی ڈیٹ دیں گی۔ تو گزشتہ روز نئی سرنڈر ڈیٹ ملی ہے جو 3 ویک کے بعد کی ہے، اور لیکن اس سے پہلے بھی بلایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز جو ثبوت مہیا کیے گئے تھے ایم کیو ایم کی جانب سے، وہ انویسٹیگیٹر جو ہماری اطلاعات ہے، جو ہماری بات مطمئن نظر نہیں آئے اور انہوں نے کافی سخت کوسچنز بھی کیے کہ یہ جو چندہ ملا تھا کس مد میں ملا تھا، کس طرح ملا تھا، جو حلفی بیانات تھے اس بارے میں، ان لوگوں سے تعلق کے بارے میں بات ہوئی۔ ایک کمپلیکس سچویشن ہے، یہاں پر انویسٹیگیشن جاری ہے اور لیکن اظہر اگر اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اطلاع درست ہو کہ ان سے سخت سوالات بھی کیے، لیکن اگر ان کو جانے دیا گیا ہے، تاریخ اگلی دی گئی ہے، تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو بھی اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی حتمی ایویڈنس ابھی تک نہیں ملا انویسٹیگیٹرز کو۔ جی سمیع صاحب، صورتحال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے یا منی لانڈرنگ ہے، یہ بڑی سلو موونگ، سلو پیس سے یہ انویسٹیگیشن چلتی ہے، تو وہ اپنی جو تحقیقات ہیں انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں۔ جو سیریس اور آرگنائز کرائم ایجنسی ہے، جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ کچھ مزید ثبوت جو ہیں وہ حاصل کیے جائے تاکہ اس کے بعد یہ کیس کورٹ میں پیش کیا جائے۔ اب اسی لیے وہ کاؤنٹر کوسچن کرنے کے لیے انہوں نے جو سیریس اینڈ آرگنائز کرائم ایجنسی انہوں نے بلایا تھا، اب ان کو جو انہوں جوابات ملے ہیں ان کو وہ ٹیلی کریں گے، اور اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے کرنا ہے کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ اظہر جاوید، بڑی ایک ویلیویبل اور بڑی زبردست انفارمیشن کہ 3 ہفتے کا ٹائم ملا ہے جناب الطاف حسین کو، جو انہوں نے کل انویسٹیگیشن تھی، جو سرنڈر ڈیٹ تھی، 3 ہفتے تک اب اس کے بعد دوبارہ انویسٹیگیشن کا سلسلہ ہوگا۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ایک دوسرے اہم ایشو کی جانب۔ 22 اگست کو پاکستان میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، 42 نشستیں ہیں جن میں 16 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور اصل مقابلہ نون لیگ، تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی کے درمیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے کے پی کے میں، ہمارے بیورو چیف ہیں جناب صفی اللہ گل، ان سے جانیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم صفی اللہ گل، یہ بتائیے کہ جو وہاں پر صورتحال ہے، NA1 میں بلور صاحب جیتیں گے، فضل الرحمان صاحب کی کیا صورتحال ہے؟ لیکن یہ بھی کمنٹ کیجئے کہ ہمیں کو بہت زیادہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ورکرز میں۔ جی سمیع صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس دفعہ اگر ہم 11 مئی کے الیکشن کو دیکھیں اور 22 اگست کے اس سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جو جوانوں میں اور نئے ووٹرز میں جو ایک جوش و خروش پایا جاتا تھا وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم اتوار کے جلسے کو دیکھیں اور عمران خان کے اس سے پہلے کے پشاور کے جلسے کو دیکھیں تو وہ بالکل ہی آدھی دوسری کہانی بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف ANP کے اگر ہم دیکھیں، غلام بلور کا ایسا لگ رہا ہے کہ اگر حکومتی مشینری نہیں انوالو ہوتی تو غلام بلور کا پلڑا جو ہے وہ بہت بھاری ہے، کیونکہ جے یو آئی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ بتائیے کہ بلور صاحب کا پلڑا کیوں بھاری ہوا؟ کیا 2-2.5 مہینے میں پرفارمنس اچھی نہیں تھی یا کوئی ہمدردی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے بلور صاحب کے ساتھ؟ دونوں چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی۔ ایک تو ہمدردی کا ایلیمنٹ پہلے بھی تھا لیکن وہ اتنا پلے نہیں کر سکا، لیکن پی ٹی آئی کے اپنے ہی اگر ہم دیکھیں تو 2 دھڑے ہو گئے ہیں، اور 2 دھڑوں کی وجوہات بھی یہ کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے، کہ جنگ میں جو لگے رہے اور منسٹرز آپس میں یعنی جو ممبرز لگے رہے، عوام کو چھوڑ کے آپس میں وہ گتھم گتھا ہو گئے اور وہ اس کی وجہ سے عوام پیچھے رہے۔ چلیں، ایک تو یہ وجہ تھی۔ اچھا، میں صفی آپ کیونکہ وقت کم ہے، آپ کا مختصر کامنٹ چاہوں گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی کنسٹیچوئنسی سے ایک پہ تو الیکشن رک گیا ادھر، لیکن کیا
کیا صورتحال ہے مولانا فضل الرحمان کی جو JUI ہے؟ ویسے تو جلسے بہت بڑے بڑے کیے ہیں مولانا نے. مولانا کی اس وقت ساری کی ٹوٹل کنسنٹریشن جو ہے وہ اس وقت لکی مروت کی سیٹ کے اوپر ہے جہاں سے ان کے اپنے بھائی کھڑے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ وہی شاید اس سیٹ کو وہ ریٹین کریں. بہت شکریہ صفی اللہ گل جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف شاید دھڑے بندی کا بھی شکار ہے، دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے وہ بڑی بھرپور کیمپین ہے، شاید وہ اپنی نشست نکال لیں گے، لیکن NA1 جو پشاور کا حلقہ ہے وہاں پر بلور صاحب اور جو ان کے PTI کے امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلہ سخت ہوگا. اب چلتے ہیں اسلام آباد. یہاں پر بھی دو نشستیں ہیں، ایک پنڈی کی نشست اور ایک اسلام آباد کی اپنی نشست ہے. چلتے ہیں ہمارے بیورو چیف وہاں کر اسلام آباد کے جناب ضمیر حیدر. السلام علیکم ضمیر. جی السلام علیکم سمیر. ضمیر بتائیے کون جیتے گا اسلام آباد میں؟ اسد عمر صاحب جیتیں گے کیا؟ مسلم لیگ نون کے جو اختلاف تھے عقیل انجم صاحب اور وہ دوسرے سب ایک ہو گئے؟ اور پنڈی کی کیا صورتحال ہے؟ سمی NA48 میں آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ جاوید ہاشمی نے یہ تقریباً 20,000 ووٹ سے جو ہے وہ مارجن تھا ان کے انجم عقیل کے ساتھ، اور اس دفعہ انجم عقیل کو ٹکٹ نہیں ملا. اس کی جگہ جو ہے اشرف گجر صاحب آ گئے ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کے ساتھ آپ دیکھیں اب اس وقت انجم عقیل صاحب جو پہلے ان کی مخالفت کر رہے تھے ان کو وزیر اعظم نے بلایا، اور ان کے ڈاکٹر طارق فضل جو ہیں وہ بہت اچھے دوست ہیں انجم عقیل کے، ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو کہا ہے کہ اس حلقے میں NA48 میں بھرپور جو ہے حمایت کی جائے اشرف گجر صاحب کی. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو شاہ صاحب ہیں سینیٹر ایڈوکیٹ ظفر علی شاہ صاحب وہ بھی جی بالکل وہ بھی اس حلقے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس دفعہ ذرا مقابلہ سخت ہے. اسد عمر اب اگر آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں زبیر عمر وہ چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں اس وقت، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مینیفیسٹو کا جو اکنامک جو تھا ویژن اس میں ان کا بہت اہم کردار ہے. تو یہ ایک جو چیزیں ہیں یہ کافی گردش میں ہیں. ایک آپ سے یہ سوال کروں گا آپ سے کہ اسلام آباد سمجھا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے اور وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں، لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے. یہ بتائیے وہاں پر ابھی جو الیکشن ہے کیا یہ امیدوار کی اہلیت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا یا پارٹی بیسس پہ آ کے لوگ ووٹ ڈالیں گے، یا آپ کو وہی جو ہمارے دیہی علاقوں میں اور کچھ اربن سینٹرز میں برادری کا سسٹم نظر آتا ہے؟ بنیادی طور پر لوگ کس وجہ سے ووٹ ڈالیں گے اسلام آباد میں؟ دیکھیں سمی یہاں پہ اس NA48 میں تقریباً 75% شہری حلقہ ہے اور 25% جو ہے وہ دیہی علاقہ ہے. تو دیہی علاقے میں تو مسلم لیگ نون کا ہولڈ ہے، اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور اگر انجم عقیل نے باقاعدہ طور پر بھرپور ان کی سپورٹ کی تو وہ وہاں پہ سے ووٹ اچھا نکال جائیں گے. پچھلی دفعہ جو ہم نے دیکھا 11 مئی کو کہ وہاں پہ اسلام آباد کے جو شہری حلقے ہیں وہاں پہ انہوں نے بہت کلیئرلی PTI کو ووٹ دیا، اور یہ پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے جہاں پہ. اب اس دفعہ سمی ایک اور چیز بھی نوٹ کریں آپ کہ CDA کے جو امپلائیز ہیں ان کا بھی ایک بہت اہم رول ہے اس میں، اور وہ اگر 10-12 ہزار ووٹ جو ہے اگر وہ حکومت کی طرف جاتا ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو وہ بھی ایک شاید فرق پڑے گا، اور اس وجہ سے شاید یہ مقابلہ کافی سخت ہوگا. وقت کم ہے، میں آپ کا پنڈی کی جو نشست ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. وہاں پر تو آج جو جلسہ تھا اس میں شیخ رشید صاحب نے بڑے الزامات بھی لگائے ہیں. بیان کیجئے وہاں پر کیا آپ کو ویو نظر آتی ہے پنڈی میں؟ دیکھیں PP6 جو ہے وہ کوئی اتنے بڑے مارجن سے چوئی نثار صاحب آزاد جو جیتے تھے، چوئی نثار علی خان، وہ اتنا کوئی بڑا مارجن نہیں تھا واسق کے مقابلے میں، واسق قیوم PTI کے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 51,000 سے تھوڑے سے زیادہ اور واسق نے 49,000 سے تھوڑے سے زیادہ، تو 2,500 کا ڈیفرنس تھا. اور اس دفعہ بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ مقابلہ سخت ہوگا، لیکن پلڑا اس وقت مسلم لیگ نون کا بھاری ہے. تو یقیناً جب چوئی نثار نے یہ اپنی سیٹ چھوڑی ہے، آزاد دی تھی اور ان کو دی ہے سرفراز افضل صاحب کو، تو اس دفعہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹریڈیشنلی سیٹ ہے مسلم لیگ نون کی ہی. تو پچھلی دفعہ جو 11 مئی کو ہم نے دیکھا کہ اس میں PTI کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک نظر آیا، 49,000، اور ایک بڑا خاص طور پہ جو ہیں واسق قیوم، انہوں نے شور بھی بہت مچایا تھا کہ 2,500 کا یہ ڈیفرنس ہے، یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اس دفعہ اور دوسری ایک بات یہ کہ چوئی نثار صاحب جس طرح ایک کمیٹی بھی بنا چکے ہیں اور وہ پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں پیپلز پارٹی اور PTI کے ساتھ،
دھاندلی کے معاملے پر، تو اس دفعہ اس بائی الیکشن میں اس چیز کا بہت جو ہے خاص خیال رکھا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز سامنے نظر نہ آ جائے جس میں حکومتی مشینری نظر آ جائے۔ مختصراً کامنٹ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حکومتی مشینری ہے اس کا کیا رول ہے، کیا اس کا بینیفٹ ملے گا مسلم لیگ نون کے امیدوار کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں؟ دیکھیں اسلام آباد میں تو کوئی اتنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن پنجاب میں پی پی 6 میں لگتا ہے کہ تھوڑا بہت شاید ہو، لیکن اس دفعہ لوگ بہت جو ہیں وہ گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی اس قسم کی دھاندلی۔ بہت بہت شکریہ ضمیر حیدر، آپ کا بہت شکریہ، جو کہہ رہے تھے کہ شاید پنڈی میں تھوڑا بہت ایڈوانٹیج مل جائے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ایڈمنسٹریشن کا، لیکن اسلام آباد میں ایسا شاید نہ ہو اور لوگ جو ہیں اربن سینٹرز میں پارٹی کی بنیاد پر ہی ووٹ دیں گے۔ بہرحال ایک زبردست کانٹیسٹ پورے پاکستان میں، 42 نشستیں جن میں 16 قومی اسمبلی کی سیٹس، اور 22 اگست کو اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون سی پارٹی کے امیدوار جیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔